السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ انتہائی قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تعالیٰ کا ہم بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو توفیق بخشی ہے کہ ہم 10 دن اس پروگرام میں کسی نہ کسی حوالے سے شریک رہے، اور آج اس 10 روزہ کلاس کا اختتام ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، حدیث مبارکہ ہمارے بھائی فردوس صاحب نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، بے شک میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا، لہذا یہ چیز تمہارے درمیان بھی حرام ہے، تو ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ کیا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آج پوری دنیا میں جو افراتفری، پوری دنیا میں جو بد امنی ہے، پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ظلم کا نظام ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اپنی گلی محلے میں دیکھ لیں، اپنی برادری اور اپنے خاندان میں دیکھ لیں، اپنے قرب و جوار میں دیکھ لیں، اور پوری دنیا میں دیکھ لیں۔ لوگوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کے حقوق کو غصب کیا جائے، دوسروں پر دست درازی کی جائے، دوسروں پر زیادتی کی جائے، دوسروں پر ظلم کیا جائے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کی، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اس کا ہاتھ پکڑا جائے، تاکہ وہ خود بھی زیادتیوں سے محفوظ رہے اور معاشرہ بھی زیادتیوں سے محفوظ رہے۔ اگر ہم ظالموں کو کھلی چھٹی دے دیں گے کہ وہ ظلم کرتے رہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مظلوم کے خیر خواہ نہیں ہیں، ہم ظالم کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ظالم کے ساتھ بھی خیر خواہ یہی ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، کیونکہ جب وہ ظلم کرے گا اپنے اوپر بھی زیادتی کرے گا، معاشرے پر بھی زیادتی کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، یہ جو ظلم کا نظام ہر طرف ہمیں نظر آتا ہے کہ لوگ کسی کی چیز پر قبضہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کو پلاٹ پڑا ہوا ہے، کسی کو جائیداد پڑی ہوئی ہے اور بیچارہ کمزور ہے، یا اس کے کاغذات میں کوئی گڑبڑ ہے، یا اس کی آواز سننے والا معاشرے میں کوئی نہیں ہے، تو لوگ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادعا ما لیس لہ فلیس منا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس آدمی نے اس چیز کا دعویٰ کیا جو حقیقت میں اس کی نہیں ہے، فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اس کو چاہیے اپنا ٹھکانہ آگ سے بنا لے۔ اس لیے اس ظلم کے نظام سے نکلنے کے لیے یہ قرآن و سنت، قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔
اور یہ جو ہم درس قرآن کے فہم قرآن و سنت کی کلاسز کرتے ہیں، ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کی عقائد کو درست کیا جائے، لوگوں کی عقائد، کیونکہ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ درست ہوگا تو عمل درست ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلی بنیاد، سب سے پہلی چیز جس کی طرف توجہ دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی عقائد درست، پھر اعمال کی درستگی کی فکر کی جاتی ہے کہ لوگوں کی اعمال درست ہوں، لوگ خیر کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں، اعمال حسنہ کو، اعمال صالحہ کو اختیار کریں، اور اس کے بعد پھر اس کاز کے لیے، اس مشن کے لیے لوگوں کو تیار کیا جاتا ہے جو انبیاء کا مشن ہے، جو انبیاء کا مقصد ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں بھیجے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبوت کے اس سلسلے کو مکمل کیا۔ اسی لیے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس لیے میں آپ بھائیوں اور بزرگوں کو، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ یہ جو شمع ہم جلانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں ہمارے دست و بازو بنیں، ہمارے ساتھی بنیں، ہمارے معاون اور مددگار بنیں، اور قرآن کے سفیر بن جائیں، قرآن کے ترجمان بن جائیں، معاشرے میں قرآن کی دعوت کو پھیلانے والے بن جائیں، اور اس قرآن کے ساتھ ہمارا جتنا زیادہ رشتہ مضبوط ہوگا تو ہمارے معاملات اتنے زیادہ بہتر ہوں گے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اسی کتاب کے ذریعے بعض قوموں کو اٹھاتے ہیں، اونچا کرتے ہیں، ویضع بہ آخرین، اور اللہ اسی کتاب کی وجہ سے بعض قوموں کو گرا دیتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس قرآن کی دعوت کو معاشرے میں پھیلایا جائے، میں خود اس قرآن پر عمل کرنے والا بن جاؤں، میرا گھر قرآن کی تفسیر ہو، قرآن کی ترجمانی کرے، میرے گھر میں قرآن کی دعوت کا کوئی انتظام ہو، گھروں میں قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا، ترجمے اور تفسیر کا کوئی انتظام ہو، اور جب میں اپنی دعوت کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے کروں گا، انشاءاللہ معاشرے میں اس کے اثرات ہوں۔ اس لیے آپ بھائیوں اور بزرگوں سے یہی گزارش ہے کہ آج تو انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہماری یہ کلاس مکمل ہو جائے، لیکن یہ کلاس نہ پہلی ہے نہ آخری ہے، یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہر گھر میں اس طرح کا انتظام ہو، روزانہ کی بنیاد پر، اگر روزانہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ہم اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں، اور کوئی آدھے گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا اسی طرح کا پروگرام۔ آج ہم پریشان ہوتے ہیں کہ اولاد کے اندر نافرمانی کا جذبہ پیدا ہوتا جا رہا ہے، اولاد دین کے قریب نہیں آ رہی، ہماری دعوت اور ہماری تحریک اور ہمارے نظم کے قریب نہیں آ رہی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کام میرے ذمے تھا وہ بھی میں نے صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ اس لیے ہم اپنے ذمے کا کام کریں، کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے بچوں کو بٹھائیں، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، اسی طریقے سے قرآن ہے، حدیث ہے، لٹریچر ہے، وہ پڑھا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اصل صورتحال کیا، ورنہ شیطان تو دن رات تبلیغ کر رہا ہے۔ یہ موبائل جو ہم میں سے ہر فرد کے جیب کی زینت بنا ہوا ہے، ان لوگوں کے پاس بھی ہے جن کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ان طالب علموں کے پاس بھی ہے، ان بچوں کے پاس بھی ہے، ان بیٹوں کے پاس بھی ہے، بیٹیوں کے پاس بھی ہے جن کو کوئی ضرورت نہیں۔ لیکن آپ دیکھ لیں اس موبائل کے ذریعے ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے، کتنے وسائل ضائع ہوتے ہیں، اخلاق پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے میں آپ بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش کروں گا کہ جب شیطان اتنے منظم طریقے سے یہ کام کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اس کے لیے پلاننگ کرنی چاہیے، ہمیں بھی اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، خود قرآن پڑھنے کی عادت ڈالیں، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں۔ اور میں نے پہلے درس میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث مبارکہ ہیں
ان کو بھی پڑھا جائے، ان کو بھی یاد کیا جائے۔ اور یہ جو نصاب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو دیا ہے، کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری امت میں سے احکام والی 40 احادیث زبانی یاد کر لے گا، قیامت والے دن اس کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ وہ سفارشی ہوگا اور اللہ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ یہ نصاب ہر فرد کے لیے ضروری ہے، ہر فرد کے لیے، اور یہ مشکل نہیں ہے۔ 40 احادیث یاد کرنا کون سا مشکل ہے؟ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، عرض ہے کہ ہم اس کام کو کریں اور پھر گلی محلے میں لوگوں کو اس قرآن کے ساتھ جوڑیں، اس قرآن کے لیے لوگوں پر محنت کریں، اس قرآن کے لیے وسائل خرچ کریں، اس قرآن کے پروگرامات کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی کریں، اور پھر جس طریقے سے عرب کے اس معاشرے کو اس قرآن نے تبدیل کر دیا تھا، آپ دیکھ لیں کہ کون سی ایسی برائی تھی جو عرب والوں میں نہیں پائی جاتی تھی، لیکن قرآن کی وجہ سے چینج ہو گئی، قرآن کی وجہ سے وہاں تبدیلی آ گئی، قرآن کی وجہ سے وہاں انقلاب آ گیا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز کے ذریعے اس امت کے پہلے والے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، جس چیز کے ذریعے اس امت کے پہلے والے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی، بعد والے لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز کے ذریعے ہوگی۔ جب قرآن نے ان لوگوں کو تبدیل کیا تھا تو آج اصلاح کا جو منبع ہے، اصلاح کا جو سرچشمہ ہے، وہ یہی قرآن مجید۔ اس لیے میں آپ سے گزارش اور عرض کروں گا، ایک تو وقتاً فوقتاً اس طرح کی کلاسز ہوتی رہنی چاہیے، اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے بہرحال ہمیں کوئی ایسا نظام بنانا چاہیے کہ وسائل بھی اس میں پڑے ہوں، کچھ افراد بھی ایسے ہوں، کچھ نوجوان، کوئی ٹیم ایسی ہو کہ جو اس کام میں لگی رہے۔ اور الحمدللہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے، بستی خدا داد ہے، گارڈن ٹاؤن ہے، یہ جو ایریا ہے، یہ اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے خود کفیل ہے۔ اللہ نے وسائل بھی دیے ہیں اور اللہ نے افراد بھی دیے، دونوں چیزیں موجود ہیں، اور الحمدللہ لوگ بڑی محنت کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں۔ آپ بھائی اور بزرگ بھی کرتے ہیں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی کر رہی ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے، اور ہم اس پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ذریعے، آپ بزرگوں اور بھائیوں کے ذریعے، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ذریعے اس قرآن کے ابلاغ کا کام اللہ لے رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ منظم طریقے سے آگے بڑھتا رہے۔ آپ سے مزید اس میں تعاون کی درخواست ہے، تعاون کی اپیل ہے کہ کچھ لوگ بہرحال ایسے ہونے چاہیے کہ جو اس کام کو اپنی زندگی کا مشن بنائیں، کہ ہماری زندگی کا مشن ہے، اور جب ہم مشن بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر آپ خود محسوس کریں گے کہ اس میں بہت زیادہ بہتری آئی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔